میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب، ستارہ امتیاز۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب پاکستان آئے تو آج کل کے دور جدید میں جدید طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے جسم میں کٹ بھی نہیں لگتا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریض اس چیز سے اور گھبرا جاتا ہے کہ میرا کٹ لگے گا، چیر پھاڑ کر دیا جائے گا اور میں دوبارہ اپنی زندگی میں، روٹین میں، لائف میں نارمل نہیں ہو پاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ آپریٹ کس طریقے سے کیا جائے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے سرو نہیں کرتے۔ نہیں، ایک تو ایک کلیشے بنا ہوا ہے کہ یہ دھرتی میری ماں ہے یا کچھ ہے۔ میں 40 سال امریکہ میں رہا ہوں، میں نے انڈر گریڈ بھی وہاں پہ کی، میڈیکل کالج بھی وہاں پہ کیا، پھر 10 سال میں نے ریزیڈنسی کی، 18 ڈسپلن میں نے سیکھے ہیں سرجری کے۔ میری والدہ ہیں یہاں پہ 85 ایئر اولڈ، تو وہ میری ماں ہے، میں سب سے بڑا بیٹا ہوں ان کا۔ تو ایک تو وہ میری نمبر 1 وجہ تھی۔ دوسرے، اتنے سسٹم سیکھنے کا مجھے، اتنے ہارٹ سرجری کے اور پھر جنرل سرجری کے، ویسکولر سرجری، ٹرانسپلانٹ سرجری، یہ سب بچوں کی سرجری، یہ سارے ڈسپلن میں نے سیکھے ہی وہ جو پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا، تاکہ جب میں پاکستان میں آؤں، اور الٹیمیٹلی میرا یہی گھر ہے اور یہیں پہ میں نے ریٹائر ہونا ہے، تو وقت پہ ہی آ جانا بجائے اس کے کہ میں ویل چیئر پہ ہوں اور ہارٹ سرجری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی الحمدللہ ہیلتھی ہوں، بچے اپنے اپنے کام لگ گئے ہیں تو میں فری ہوں، میں نے کہا گھر چلتے ہیں۔ ریموٹ سرجری کیا ہے سر؟ ریموٹ سرجری تو ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں سے بیٹھ کے بھی، یہ روباٹ پہ سرجری کی جاتی ہے کہ دوسری جگہ پہ بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں وہ ابھی تک نہیں ہو رہی۔ ہم جو کر رہے ہیں نا، وہ کٹنگ ایج ہے ایکچولی ہارٹ سرجری کی، اسٹینڈرڈ سے بھی ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ ہے کہ نارملی جب آپ ہارٹ سرجری کنونشنل، آپ نے سنا ہو نا، بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، اس کے بعد ان کو کوئی کرکٹ نہیں کھیلنے دیتا، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، آپ کی ہو جائے۔ آپ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہی ہماری 60 سے 70% لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے اگر سٹرنم ہم کھولیں نا، سیدھا جو کٹ ہوتا ہے، 3 مہینے ہم پیشنٹ کو گھر بٹھا دیتے ہیں کہ اب تم نے کچھ کرنا نہیں۔ اب زیادہ تر پیشنٹ کے پاس 3 مہینے کا ریزرو ہی نہیں ہوتا، وہ گھر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ ان کا کرایہ نہیں چلتا، گھر نہیں چلتا۔ منیملی انویسو کا یہ ہے کہ وہی سرجری، وہی بائی پاس، وہی ویلو ریپلیسمنٹ، وہی اگر ہارٹ میں کوئی ہول ہے، بچپن سے کوئی چیز اس طرح کی ہے، وہ ساری کی ساری کریکٹ کی جاتی ہیں، چھوٹی سی انسیجن 2 سے 3 انچ سائڈ پہ انسیجن کر کے ربس کے درمیان سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ تیسرے چوتھے دن وہ گھر چلے جاتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں اسی دن وہ کام پہ بھی جا سکتے ہیں۔ جو کام آپ دونوں ابھی کر رہے ہیں، آپ اسی دن، جس دن آپ ڈسچارج ہوں گے ہاسپٹل سے، اسی دن آپ کام پہ جا سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو زندگی کا پلان بنایا ہوا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوسرا، اس کا درد بھی کم ہوتا ہے، انفیکشن بھی کم ہے، کاسٹ بھی اس کی کم ہے، تو وہ سارے بینیفٹ ہیں اس کے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ ہارٹ کے پرابلم میں مبتلا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہارٹ سرجری کی اگر آپ بائی پاس جس کا بندے کا فرض کرو ہوتا ہے، اس کی 6 وجہ ہوتی ہیں۔ سب سے کامن وجہ جو ہے جینیٹک، اگر آپ کی فیملی میں ہے نا، تو سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارا کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، ان سب میں تقریباً 16 سے 18% ہماری پاپولیشن ریگولرلی کورونری آرٹری ڈیزیز ہے۔ اس میں 25% مورٹیلٹی پاکستان میں ابھی بھی ہارٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جینیٹکس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پھر جب ایج ہوتی ہے۔ تیسرا، ہم اپنی خوراک بھی صحیح نہیں رکھتے۔ چوتھا، اگر بلڈ پریشر ہو جائے یا ڈائبٹیز ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہوتی، نہ ان سے سر درد ہوتا ہے، نہ جسم میں کوئی درد ہوتا ہے، تو پھر لوگ اپنا بلڈ پریشر نہیں چیک کرتے، لوگ اپنی شوگر نہیں چیک کرتے۔ اگر ان کو نارمل رکھیں تو آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ پھر آخری جو سگریٹ ہے، ہم ابھی بھی سگریٹ شوق سے پیتے ہیں۔ ایک تو ہے نا، کوئی ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے بچوں کا یہ ہے کہ ان کی جوان ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے سارے فیکٹر، ہماری ڈائٹ بھی اس طرح کی نہیں ہے، ہم ایکسرسائز ہم یہ کرتے ہیں۔ امیر ہونے کا نشانی یہ ہے کہ میں خود کچھ نہ کروں۔ میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا ایک سندھی کا، میں کراچی میں پیدا ہوا تو اپنے آپ کو میں سندھی بھی کہتا ہوں، تو پنجاب میں پلا بڑا ہوں، تو NICVD میں کراچی میں مقام کا ہے۔ تو سندھی کا کامن جوک ہے کہ ہمیں تو اگر استطاعت ہو نا، تو ہم تو اپنے اوپر کمبل لینے کے لیے بھی ایک بندہ رکھ لیں کہ تو میرے اوپر کمبل دے دے۔ ہم تو اتنا کام بھی نہیں نہ کرنا چاہتے۔ تو ہماری ہیومن باڈی کام کرتی، ریئیکٹ کرتی ہے جتنا آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ جتنا کام آج لیں گے
کل اس کے لیے تیار ہوگی. اگر آپ اٹھ کے کام کرنا چاہیں گے نہیں تو وہ لیجر ہوگی, اس کے ساتھ بیماریاں آئیں گی. ہم دیکھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اپنی باڈی کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کا ہم حل کیا کہتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کہتا ہے ہم گھر کا کام نہیں کرتے, ملازم کے ساتھ مل کے صفائی نہیں کرتے, لیکن 2 گھنٹے پیسے دے کے جم میں لگاتے ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں یہ پرابلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہیں بیٹے. ایک تو یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائز جو اپروچ ہے نا انٹرنیشنلی, وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو نا, اس کی ایک ایکو ہونی چاہیے, تاکہ ہارٹ میں اس کے کوئی فنکشن کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی ہول تو نہیں رہ گیا, کوئی نیچر میں جو بناوٹ. ایک تو وہ نہیں ہم چیک کرتے, ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب وہ مرنے پہ پہنچ جاتے ہیں, ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے ابھی بھی پاکستان میں, امریکہ میں میں نے کوئی 25-30 سال پریکٹس کی ہے, تو میرے خیال میں 4 یا 5 پیشنٹ میں نے دیکھے ہوں گے جن کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہوئی ہو. رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے کہ آپ کو گلا خراب ہوا, اس کی آپ نے اینٹی بائیوٹک نہیں دی اور وہ ویل پہ چلا گیا. جب وہ ویل پہ جاتا ہے تو ویل کو کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی. وہ 10-15 سال کے بعد, یہ 5 سال سے لے کے 15 سال تک اگر بچے کو گلا خراب ہو تو اس کو چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ ڈاکٹر اس کو چیک کرے, اس کو اینٹی بائیوٹک دے. ہمارا کیا ہوتا ہے, خیر یہ چلا جا اسکول, خیر یہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ 2-4-6 دن میں مائنر انفیکشن ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن 10-15 سال کے بعد جب وہ 25-30 سال کے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویلو خراب ہو گئے, اب ان کو ہارٹ سرجری. تو یہ دونوں وجہ مل کے ہمارے بچوں میں زیادہ یہ مسئلے ہوتے ہیں. اوور ایٹنگ کی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ اوور ایٹنگ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اسی وقت آپ کو ہو سکے, لیکن آپ لگاتار ہی کھا رہے ہیں. میں نے پیشنٹ کی آپریشن کیا ہے جن کا وزن 120 کلو ہے اور بالکل ینگ ہے, ویسے ہیلتھی ہیں, لیکن اوور ایٹنگ, مزہ آتا ہے کھانے کا. وہ زبان میں اللہ میاں نے رکھا ہے نا ذائقہ, اگر زبان کے اوپر ذائقہ نہ ہوتا, جس طرح ہم پانی نہیں پیتے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, اگر زبان کا ذائقہ نہ ہوتا تو ہم اپنے آپ کو بھوکا مار دیتے. تو وہ زبان میں ذائقہ رکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ آتا ہے, زیادہ کھاتے رہتے ہیں. جب بھی آپ ایکسٹرا کیلوریز لیں گے اور ان کو استعمال نہیں کریں گے, وہ باڈی ان کو ریزرو کرے گی. جیسے ہی آپ کے پاس ریزرو فیٹ بڑھ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ایڈ ہو کے پھر بیماری پیدا کرے گی. 17 امتیاز ہیں آپ, جو نئے آنے والے ڈاکٹرز ہیں, جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں, کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ 2 چیزیں میں نے نوٹ کی, کیونکہ میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, یہاں پہ کوئی میرا پروفیسر کو اس طرح کا نہیں تھا, میں FSC کر کے چلا گیا تھا. 2 چیزیں جو ہے نا کہ ہم ٹیچنگ میں ابھی بھی دیر آر بریلینٹ ورک گوئن آن, اور یہاں پہ بڑے بڑے اسٹیلر ڈاکٹر ہیں, ٹیلنٹ ہے بے شمار, لیکن ہم ٹیچنگ بچوں کے لیے نہیں اس طرح کا کرتے. تو ان کو چوز کرنا چاہیے کہ ٹیچر کون ان کو کرنے دے رہا ہے, سیکھنے دے رہا ہے. ابھی بھی یہ ویری آنریبل پروسیجر ہے, اپنا ڈسپلن ہے میڈیسن. جہاں تک 17 امتیاز یا کوئی چیز آپ ٹارگٹ کریں, جب مجھے 17 امتیاز ملا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ میں تو باہر ہی پلا بڑا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سویلین کو اوارڈ بھی ملتے ہیں. میں نے سمجھا یہ صرف فوجیوں کو ہی ملتے ہیں. تو جب مجھے انہوں نے دیا تو آئی واز بلیسڈ اینڈ ہیپی اینڈ آنرڈ. لیکن وہ میں نے مکینیکل ہارٹ لگائے تھے پہلی دفعہ. ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے, ہفتے 2 ہفتے میں ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں عمر ہاسپٹل میں پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ پروگرام. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہارٹ اور لنگ ٹرانسپلانٹ کر کے مروں, یہ میرے ٹارگٹ ہے. تو انشاءاللہ اس کا تو بچوں کے لیے یہی میں کروں گا کہ چوز وٹ یو لائک. یہ نہ چوز کریں کہ فلاں بندہ اس نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں اس جاب سے یا یہ کام کر کے تو مجھے وہ کرنا ہے. آپ اس سے تھک جائیں گے, کیونکہ پیسے تو آپ کو اتنے چاہیے نا کہ گھر اچھا ہوگا, آپ کے پاس گاڑی اچھی ہوگی, کپڑے اچھے ہوں گے, بچے اچھے اسکول چلے گئے, اس کے بعد پیسے سے کیا کرو گے؟ ہر روز آپ گجرانوالہ جا کے چڑے تو نہیں کھا سکتے, کتنی دیر تک کھا سکو گے؟ تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر آپ تھک جاتے ہیں, پھر آپ کو جاب سے بھی نفرت ہو جاتی ہے, پھر وہی پین آپ گھر لے کے آتے ہیں, گھر آ کے گھر والوں سے لڑائی کرتے ہیں, میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں. اب اپنے لیے کرو نا, کرو وہ جو آپ کو پسند ہے, تو آپ لانگ رن سے آپ انجوائے کریں گے اس کو. ڈاکٹر صاحب, دل چلتا کیسے ہے, دل کی دھڑکنیں کیسے کام کرتی ہیں؟ دل بڑا اسپیشل سا آرگن ہے, جس طرح ہمارے پوئٹ وغیرہ بھی لکھتے ہیں, سارا کچھ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ صدر شک ہوا, لیکن اس کے اندر کیا ہے جو پوئٹری میں ہے, جو لوگ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے, یہ سائنس میں ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا.
سائنس میں یہ فزیکلی صرف 2 پمپ ہیں جو ریگولرلی چل رہے ہیں ایک سیریز میں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں نا اپنے ہاتھ پہ, یہ آپ کی وینیں ہیں, یہ ماڈل ہے میرے پاس پڑا ہوا, یہ وینیں, اس میں بلو بلڈ ہوتا ہے, بلو لگ رہا ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں اپنی وینیں, یہ بلو بلڈ استعمال شدہ بلڈ ہے, اس کے ساتھ آکسیجن جو تھی نا وہ استعمال ہو چکی ہے. اب وہ نیچے سے آتا ہے, یہ اوپر سے بھی آتا ہے, یہ ہارٹ کی اس چیمبر میں آ جاتا ہے, اس کو رائٹ ایٹریم کہتے ہیں, یہ ریسیونگ چیمبر ہے. پھر یہ ویلو کے تھرو یہاں پہ آتا ہے, یہ ایک رائٹ سائڈڈ پمپ ہے, یہ پھر پمپ کرتا ہے, اس میں آتا ہے بلڈ اور پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے, پھیپھڑے اس کو آکسیجن دیتے ہیں, وہ برائٹ ریڈ ہو کے اس سائڈ پہ آ جاتا ہے, یہاں سے پھر وہ ویلو کے تھرو یہاں آ جاتا ہے, یہ پھر پمپ کرتا ہے. تو یہ آپ کو جہاں پہ میری انگلی ہے, یہ ایک اور ویلو ہے, یہ آپ اس کو بند کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پھر وہ وہاں سے یہ ادھر آ جاتا ہے, یہ پھر سارے برین کو, بازوؤں کو, نیچے ساری باڈی میں جاتا ہے. اب ہارٹ اسی طرح اپنے آپ کو بھی بلڈ دیتا ہے, اس کی ایک آرٹری یہ سامنے جا رہی ہوتی ہے, ایک اس طرف جا رہی ہوتی ہے, ایک اس طرف جاتی ہے, ان میں پھر ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے, بلاکیج ہوتا ہے. تو ہم ٹانگ سے یہ وین لے کے اس کا بائی پاس کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں تک. اگر یہاں پہ بلاکیج ہے تو یہاں, اگر یہاں بلاکیج ہے تو اس کو فردر ڈاؤن کر دیں گے. اسی طرح کچھ لوگوں کے, جس طرح ہم پہلے ویلو کی بات کر رہے تھے, ان کے یہ ویلو کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر یہ ویلو یا ریپیئر کر دیے جاتے ہیں یا یہ بدلی کر دیے جاتے ہیں. ہم جتنی سرجری ہارٹ کے باہر کرتے ہیں, یہ بائی پاس وغیرہ, یہ بیٹنگ ہارٹ پہ کرتے ہیں, اس کو ہارٹ کو سٹاپ نہیں ہم کرتے, نہ ہی ہارٹ لنگ مشین پہ ڈالتے ہیں. لیکن اگر اندر جانا ہے, ویلو بدلی کرنے ہیں, تو ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب نارملی یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری کی ساری سرجری کرنے کے لیے لوگ وہ یہاں سے لے کے تو یہاں تک ایک اسٹریٹ انسیجن ہوتی تھی, یہ اس طرح ہارٹ چیسٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ویلو کے, اس ویلو کے پیچھے جانا ہے نا, تو ہمیں اتنی انسیجن چاہیے تاکہ میں ویلو تک پہنچوں, باقی کو مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی پاس کرنے ہیں تو یہاں پہ انسیجن کر کے یہ میں نے بائی پاس کر دی ہیں اسی ایک چھوٹی سی انسیجن سے. تو اس کا بینیفٹ میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں کہ ریکوری بہت ایزی ہے, درد کم ہے, انفیکشن کم ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن ان کی کم ہوتی ہے. تو یہ سارے اس کے بینیفٹ ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک بہترین انفارمیشن تھی لوگوں کے لیے جو آپ نے پہنچائی. میں نوجوانوں کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اکثر نوجوان کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا, وہ دل ٹوٹتا کہاں سے ہے؟ وہ دل کا نہیں, یہ ساری خرابیاں دماغ کی ہیں, جو کچھ ہمیں آج تک سائنس سے پتہ چلا ہے. دل ٹوٹتا ہے اس طرح کسی کا نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو یا اس کو ویلو کو کوئی مسئلہ ہوا ہو, یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. سڈن شاک میں کاواساکی سنڈروم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ڈفرینٹ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شاید ایک دم ہارٹ شاک میں جاتا ہے. وہ ایکچولی یہ ساری برین کی ہوتی ہیں کہ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو ایک برین سے انزائم اپنا ہارمون ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ ناراض ہوتے ہیں اس وقت ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے, رونے کا دل چاہتا ہے, تو وہ کوئی اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی کو ہم میڈیسن دے کے تو مینیج کرتے ہیں. جب ڈپریس ہے انہوں اے گولی دے دیو, انہوں غصہ آمدہ انہوں اے گولی دے دیو, اس طرح کی چیزیں. تو دل میں اس کا کوئی نہیں ہوتا. شاعر پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں دل, میں تو آج تک میں تو چیسٹ کھول کے اس کو دیکھتا رہتا ہوں, وہاں بھی کیا چیز ہے. جبرائیل نے کیا نکالا تھا یہاں سے, مجھے تو نہیں پتہ. دل میں کوئی محبت کا کھانا بھی ہوتا ہے؟ کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں کوئی. میں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ہیں. ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کا فیمیل کا ہارٹ لے کے میل میں ڈال دیا. اب وہ جب جاگے گا نا تو اس کو اپنی فیملی یاد آتی ہے, اپنی وائف یاد آتی ہے, وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا شروع کرتا. تو یہ ہارٹ کا کوئی اس طرح کا افیکٹ نہیں ہے ابھی تک جو سائنس نے پڑھا ہے. پتہ نہیں اب کل کو اور پتہ چل جائے ہمیں. واہ سائیں, ہارٹ اور دل کے مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا. فی الحال اجازت دیں. ستارہ امتیاز ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ حافظ.